السلام علیکم. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ سمیرہ مرزا، اور اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب گل نخیز اختر صاحب. نخیز صاحب آپ کا بہت شکریہ. احمد ابو بکر صاحب بھی اس ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ہم سب جانتے ہیں آج صبح سے ہی ڈسکس ہو رہا ہے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت میں. آج چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر اعظم خود الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوتے رہے. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی اگر اب بھی پولیٹیکل پارٹی کا وجود رکھتی ہے تو انہوں نے دوسری جماعت میں شمولیت کیوں اختیار کی. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے وکیل کی طرف سے یہ جواب آیا کہ جب ان سے نشان چھن گیا پارٹی کا تو پھر ان کے پاس یہی آپشن تھی. دوسری ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ ان کو یہ ڈر بھی تھا اور کسی نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی بین ہو جائے، تو ہم نے اس لیے یہ قدم اٹھایا. اس کے اوپر ایک پیکیج ملاحظہ کرتے ہیں کہ آج کی اس سماعت میں کیا کیا ڈسکشن ہوئی، کیا بات ہوئی، وہ سن کے واپس آتے ہیں، پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں. مخصوص نشستوں سے متعلق مقدمے نے اہم رخ اختیار کر لیا. سنی اتحاد کونسل آزمائش میں پڑ گئی. چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ نے سماعت کی. وکیل فیصل صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ آزاد امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق آئین کو نظر انداز کیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئین کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں. پی ٹی آئی نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ آئین کے مطابق اگر اسمبلی میں آزاد ارکان کی تعداد 90% ہو تو بھی مخصوص نشستیں 10% ارکان رکھنے والی سیاسی جماعت کو ہی ملیں گی. اب صرف یہ دیکھیں گے کہ آئین میں کیا لکھا ہے. جسٹس منی بولے کہ کسی سیاسی جماعت کو اس کی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے زیادہ نہیں دی جا سکتی. جسٹس جمال مندوکھیل نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جنہوں نے انتخابات لڑنے کی زحمت ہی نہیں کی انہیں کیوں مخصوص نشستیں دی جائیں. جسٹس عرفان کا کہنا تھا کہ سنی اتحاد کونسل تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، جس پر جسٹس عطر من اللہ بولے کہ انتخابی نشان چلے جانے کے بعد سیاسی جماعت نہیں رہی. الیکشن کمیشن نے ان لسٹڈ سیاسی جماعت کو قرار دیا ہے. جسٹس عطر من اللہ نے مزید کہا جو 2018 میں ہوا وہی ابھی ہوا. جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی انہیں اٹھا لیا گیا. یہ سب کے علم میں ہے. کیا سپریم کورٹ اپنی آنکھیں بند کر لے؟ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا کہا گیا. جسٹس جمال مندوکھیل نے کہا جس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی وہ ہمارے سامنے آئے ہی نہیں. چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد کونسل سے انتخابی نشان واپس نہیں لیا گیا. آئین پر عمل نہ کر کے اس ملک کی دھجیاں اڑا دی گئیں. جب ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں. انتخابات کی تاریخ ہم نے دی تھی. پی ٹی آئی نے الیکشن رکوانے کی کوشش کی. بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے. تو آج کی سماعت میں جو بھی احوال تھا وہ آپ نے اس پیکیج میں ملاحظہ کیا. ابو بکر صاحب، آج کی یہ جو سماعت ہوئی، آپ کو نہیں لگتا صورتحال مزید جو ہے وہ کمپلیکس ہو گئی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا. آج بڑے سخت ریمارکس بھی ہمیں سنائی دیے گئے اور کچھ سیاسی بیانات بھی ہمیں سنائی دیے گئے. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ آج سارا دن اس ہیئرنگ کو مانیٹر کرنے کے بعد کنفیوژن بڑھی ہے. ورنہ جب بھی ریمارکس آتے ہیں آپ کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. بہرحال ہم نے بہت دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ ریمارکس کسی اور طرف جا رہے ہوتے ہیں، آبزرویشنز کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن بعد میں جب فیصلہ جاری ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ حیران بھی ہوتے ہیں. لیکن موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو ایک ذہن بنا لیتے ہیں اس آبزرویشن کے بعد، اور اس سے ملتا جلتا کوئی فیصلہ بھی ہوتا ہے. لیکن اب اس سارے معاملے میں ایک بات جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوئی وہ تو یہی تھی کہ الیکشن کیوں نہ کروائے. وہ ظاہر پی ٹی آئی کا فالٹ ہے، بار بار ان کو کہا گیا اور وہ الیکشن نہیں کرا سکے، اور پھر اس کے بعد یہ سارے نتائج نکلے اس سے. لیکن ایک بات جس پر ججز مجھے متفق ہوتے نظر آئے وہ یہ تھا، بڑی عجیب بات ہے ویسے وہ یہ تھا کہ یہ جو آزاد ارکان شامل ہوئے تھے سنی اتحاد کونسل میں، ان کے بارے میں بہت سارے ججز کی یہ رائے تھی کہ یہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے اور یہ مینڈیٹ ایک سیاسی جماعت کا تھا، اور اس بنیاد پر لوگوں نے ووٹ دیا. تو یہ آزاد نہیں تھے تو یہ سنی اتحاد کونسل میں پھر کیسے شامل ہو گئے؟ اب اس کے بعد پھر یہ رائے بن رہی ہے کہ چونکہ عوام نے ایک خاص جماعت کو ووٹ دیے تھے، اس کے حمایت یافتہ یہ لوگ تھے، تو پھر وہ مخصوص نشستیں جو اس مینڈیٹ کے مطابق ہیں، عام آدمی نے جو ووٹ کیا تھا، وہ پھر سنی اتحاد کونسل کو کیسے دے دی جائیں؟ ٹھیک ہے. تو ایک بات تو کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ نشستیں مجھے لگ یہ رہا ہے نہ تو یہ حکومت کو جس طرح سے پہلے الاٹ ہو گئی تھی اور پھر بعد میں کارآمد بھی ہو گئی ایک آبزرویشن کے نتیجے میں ایک فیصلہ جو آیا تھا
तीन रुकनी जो बेंच था, तो उधर भी ये जाती हुई नजर नहीं आ रही, चूंकि ये बात क्लियर है कि जीता हुआ जो प्रोपोर्शन है आपका उसके मुताबिक ही आपको सीटें मिलेंगी ना, उस प्रोपोर्शन के मुताबिक। आज जब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जो आज़ाद अरकान हैं अगर वो 90% जीत जाते हैं तो 10% जो दूसरे हैं तो उनको ही वो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। तो इस पर ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स जस्टिस मुनीब के भी आ गए कि आप उनको कैसे जो जीती हुई सीटें हैं आपकी उस प्रोपोर्शन से ज्यादा आपको कैसे दे दें। दरहकीकत ये कॉम्प्लेक्स मामला था, इसीलिए तो 3 रुकनी बेंच जो था जिसमें जस्टिस अख्तर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ऑब्जर्वेशन थी, इसीलिए ये फुल कोर्ट की तरफ आया मामला ना कि इस पे आईनी तशरीह की जाए या इस पर कोई रोड मैप दिया जाए। या शायद हो सकता है जब ये फैसला आ जाए, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद ये पार्लियामेंट को भी उसमें एड्रेस कर दिया जाए कि ये नुकोना है तो आप इसके ऊपर कोई नई कानून साजी करें। या इसमें ये भी हो सकता है कि शायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो मुझे ये सीटें मिलती नजर नहीं आ रही, शायद हो सकता है कि ये बहुत कम होता है कि सुई की घड़ियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि आप रिवर्स कर लें और मामले को उस पोजीशन पे ले जाएं, दोबारा एक दफा मौका दें कि ये जो आजाद उम्मीदवार हैं दोबारा किसी एक सियासी जमात में दाखिल हों और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा वो लिस्टेड भी हो और फिर वो इलेक्शन भी लड़ी हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है बाज़ औक़ात एक फैसला माजी में भी ऐसा आया था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला था, आपको याद होगा, तो तब कहा गया था कि मामले को 3 अप्रैल की बुनियादी कैफियत के ऊपर ले जाएं और रात 12 बजे तक इलेक्शन दोबारा ये सारा प्रोसेस होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। लेकिन बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल है। एक अहम बात है, बार बार जो ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस साहब की कि आइन के ऊपर रहें और उसके ऊपर फिर जो अतर मिनल्ला और दीगर लोगों के भी कुछ रिमार्क्स आए कि आइन के ऊपर तो रहे लेकिन बहुत सारे मामला ऐसे हो चुके हैं जिनमें आइन की वायलेशन है, बुनियादी हुकूक की वायलेशन है। उम्मीदवारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई है, वही बात है ना कि वो फिर कुछ सियासी डिस्कशन की बात आई है। एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड का तो मामला नहीं आया, कौन आया हमारे सामने, जबकि इलेक्शन से पहले ये मामला काजी फाइजी से पीटीआई लेकर गई थी बिल्कुल आया। और तब उन्होंने कहा था कि आप क्या चाहते हैं, इलेक्शन ना हो, अगर आप चाहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं और इस तरह की, जब वो आरोज का मामला था। बिल्कुल ऐसा तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। दिलचस्प बात एक आखिरी रख दूं, चीफ जस्टिस साहब के आज नॉलेज में ये भी नहीं था, मैं तो तजाहिल आरफाना से उन्होंने काम लिया, मैं बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो इंतखाबी निशान छीनने वाला मामला था जिसमें ये फैसला भी आया था, इसकी नजर सानी अपील हमारे सामने क्यों नहीं आई, या अभी नहीं उनको उन्होंने कहा वो ज़ेरे इल्तवा ज़ेरे इल्तवा थी। और फिर उन्होंने हामिद खान साहब को कहा आप हमारे साथ मिलते रहते हैं, आपने कहते हमें बताया क्यों? बिल्कुल मुझे डर है वो तवज्जो करा लेते तो फिर वो कहते आप कोर्ट पे असरअंदाज हो रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी हमारे डर के खामोशी रहे। आज तो उन्होंने कहा कि जी वो आपसे मिलते तो रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो कोर्ट के अपने प्रोसीजरल मामला होते हैं। कुछ ऑप्शंस जो है ना नुखैज़ साहब वो अबू बकर साहब ने दिए, लेकिन बात वही है कि जीते हुए अरकान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बारे में ये कहा जा रहा है कि तो वो तो सियासी जमात ही नहीं है, तो उनको फिर कैसे जो है ये सीटें दे दी जाएं? तो फिर आपको भी यही लग रहा है कि ये सीटें जो हैं वो दरमियान में ही रह जाएंगी, ना हुकूमत के पास जाएंगी और ना ही पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास जाएंगी? मैंने बड़े सुकून, तहम्मुल, इत्मीनान से अबू बकर साहब, और आप यही चाहते हैं कि अबू बकर साहब की ऐसे ही सुने। क्या अगर मैं बोलूं, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? अबू बकर साहब से इजाजत के साथ। सुमेरा तो इजाजत दे देती है, अबू बकर साहब ने इजाजत बोले। एक तो इन्होंने कहा कि जी ये हो सकता है, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस वाले मूव का हवाला दिया कि वो भी कहा गया था कि वो फलां तारीख से अब शुमार होगी, तो ऐन मुमकिन है ये मौका दे दिया जाए कि जी आप दोबारा से आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में शामिल हो सकते हैं, जमात को ज्वाइन। ये दोनों मिसालें ज़मीन आसमान है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो नो कॉन्फिडेंस कानूनी तौर पे गलत हुआ था, आईनी तौर पे वो उस पे जो इन्होंने किया था पीटीआई ने वो गलत किया था, उस पे अदालत ने कहा था कि ये गैर आईनी काम नहीं माना जा सकता, ये उसी दिन से शुरू होगा जिस दिन वोटिंग होनी थी, ठीक है, लिहाजा वोटिंग करवाएं। इसमें क्या गैर कानूनी हुआ है? ये तो उनकी अपनी नजरिया जरूरत के तहत आप कह रहे हैं कि अदालत कहेगी अच्छा कोई बात नहीं, चले फिर दोबारा से खेल लेते हैं, बटा के फिर शुरू कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता और ना ऐसा होगा। फिर उन्होंने कहा कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, सुमेरा जो टीम मैदान में खेली नहीं जी उसको कैसे उसके स्कोर या उसके गोल शुमार कर लिए जाएं? वो खेली नहीं और वो पहुंच गई है इंतज़ामिया के पास कि मैं बेशक नहीं खेली
میں فلاں ٹیم کے ساتھ ہوں لہٰذا ان کے سکور بھی میرے اس میں ڈال دیں، جو ٹیم میدان میں ہی نہیں تھی۔ جی جی دیکھیے یہ معاملہ ہے قانونی، اس کو آپ اخلاقی طور پہ بیان کریں، اس کو سیاسی طور پہ بیان کریں، اس کو جذباتی طور پہ بیان کریں، کوئی ویلیو نہیں، اس کی ویلیو ہوگی صرف قانونی۔ ٹھیک ہے، اور قانون میں آپ جب گنجائش نکالیں گے تو اس کا نام ہوتا ہے نظریہ ضرورت۔ ٹھیک ہے، نظریہ ضرورت یہاں چلنا نہیں، آپ کہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ یہ ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں آپ ایسا کر دیں، بالکل نہیں۔ سوال ایک عجیب و غریب سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر فرض کیا کہ کوئی سیاسی جماعت انتخاب میں حصہ نہیں لیتی، ہاں جی اتفاقاً، جی جی یا سارے آزاد ہی جیت جاتے ہیں، سیاسی جماعت حصہ لیتی ہے سارے آزاد، تو اس صورت میں مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی؟ یہ میرے ذہن میں آج ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، جی جی مجھے اس کا جواب نہیں پتا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر سارے ہی آزاد کامیاب ہو جائیں، کوئی سیاسی جماعت نہ اس میں پارلیمنٹ میں آئے، تو اس صورت میں ان آزاد امیدواروں کے تناسب سے کیا صورتحال بنے گی؟ اور اس کا جواب، لیکن نقی صاحب جتنے بھی آزاد امیدوار جیتے ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی میں تو شامل ہو ہی جاتے ہیں۔ ہاں میں وہی بتا رہا ہوں جی جی نا، وہ پھر جس پارٹی میں شامل ہوں گے، نہیں وہ تو جس پارٹی میں شامل ہوں گے وہ تو پارلیمنٹری پارٹی تو ہوگی نہیں، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ سیاسی پارٹی اگر نہ جیتی ہو، چلیں یہ جو نقی صاحب یہ جو جتنی مشکلات آ رہی ہیں اس پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ان سے ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج جو بھی صبح سماعت ہوئی ہے اس میں خاصی پیچیدہ صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے، سخت ریمارکس بھی آئے ہیں عدالت کی طرف سے کہ جس جماعت نے الیکشن ہی کانٹیسٹ نہیں کیا اس کو ہم یہ سیٹیں کیسے دے دیں۔ تو آج کی اس سماعت سے آپ کو کیا لگ رہا ہے، کوئی امید پیدا ہو رہی ہے یا نا امیدی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں اولاً تو میری چونکہ آج ایک سرجری تھی جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، تو صبح میں انشاءاللہ خود سپریم کورٹ میں جاؤں گا، اور محترم چیف جسٹس صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں کہ میں نے انتخاب اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے کیوں نہیں لڑا، میں انشاءاللہ صبح ود ایویڈنس وہاں پر وضاحت دوں گا کہ میری پارٹی کا ٹکٹ ہی میرے آر او نے تسلیم نہیں کیا، اور پہلے میری حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہوئے مجھے شٹل کاک کا نشان الاٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد صبح 4 بجے کے قریب، رات 12 بجے مجھے یہ نشان الاٹ کر دیا گیا، صبح 4 بجے کے قریب میرا نشان دوبارہ چینج کر کے مینار کر دیا گیا، اس کے بعد صبح 9 بجے میرا انتخابی نشان چینج کر کے ریچ کر دیا گیا، اور اس کے بعد دوپہر کو 12 بجے میرا انتخابی نشان تیسری مرتبہ تبدیل کر کے دوبارہ مینار کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو میں صبح انشاءاللہ انہیں بتاؤں گا کہ جناب میں تو روپوش تھا، ہمارے جب جو وکلاء ہیں انہیں آر او کے دفتر میں جمع داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، اور میری حیثیت کو جو انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہے یہ جبری طور پہ انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہے، نمبر 1۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 یہ کہ میرا تو نقطہ نظر ڈے فرسٹ سے یہ ہے کہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم چیف جسٹس صاحب جو ہیں، میری ریزرویشنز ہیں ان پر، میرے ذاتی نقطہ نظر کے اندر انہیں اس بینچ کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ الیکشن وہاں پر بہت کیٹیگرائز کر کے یہ چیز لکھی گئی ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سنی اتحاد کونسل ڈیولی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے 2013 کے قومی انتخابات میں بھی حصہ لیا، 2018 کے قومی انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ چوتھی چیز جو میں امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک کلوز ہے کہ 72 آورز کے اندر تمام انڈیپینڈنٹس جو کسی بھی جماعت کو جوائن کریں گے، کسی بھی پولیٹیکل جماعت کو جوائن کریں گے، تو ان کا ووٹ جو ہے وہ ریزرو سیٹ کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ معاملہ میرا خیال ہے شاید جسٹس مندوخیل صاحب نے اٹھایا ہے، لیکن یہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے۔ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اسمبلی کے پورے ٹینیور کے اندر کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے، چاہے 1 سال بعد کرے چاہے 2 سال بعد کرے، لیکن اس صورت میں اگر وہ 72 آورز کے بعد جوائننگ دیتا ہے تو اس کا ووٹ ریزرو سیٹوں کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ تو جب آپ نے 72 آورز میں ہماری وہاں پر جوائننگ کروا لی تو پھر ٹیکنیکلی تو ہمارا ووٹ کنسیڈر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، جو چیزیں انشاءاللہ وہاں پر میرے حوالے سے یا ایس آئی سی کے حوالے سے اٹھائی گئی ہیں انشاءاللہ میں صبح وہاں پر واضح کروں گا۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے اندر 2002 کے اندر
MMA نے جب انتخابات میں حصہ لیا تو انہوں نے ایک انتخابی نشان کتاب پر حصہ لیا. ٹھیک ہے. اس میں بے تحاشا مذہبی پارٹیز تھیں جن کے اپنے اپنے نشانات موجود تھے. جماعت اسلامی کا ترازو موجود تھا, جمعیت علماء پاکستان کا تھا, اسی طریقے سے JUIF کا تھا, لیکن تمام جماعتوں نے ایک نشان کے اوپر حصہ لیا. اور جب ان کی ریزرو سیٹوں کی لسٹ جمع کروائی گئی تو وہ ہر پارٹی کی طرف سے علیحدہ علیحدہ نہیں کروائی گئی. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم 3 جماعتیں اتحاد میں تھیں, پاکستان تحریک انصاف, سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین. تو ہم چونکہ ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے انتخاب پر نشان پر الیکشن لڑیں گے, تو ہماری جو لسٹ جمع کروائی گئی تھی PTI کی طرف سے اس میں SIC کی خاتون بھی شامل تھیں, اس کے اندر MWM کی خاتون بھی شامل تھیں. لیکن جب اس نشان کو اڑا دیا گیا تو اس وقت دوبارہ لسٹ جمع کروانے کا وقت گزر چکا ہوا تھا. اب یہ باتیں بھی تو عدالت کو دیکھنی چاہیے نا. یہ نہیں ہوا کہ جس وقت PTI کا انتخابی نشان واپس لیا گیا تو اس کے بعد لسٹ جمع کروانے کے لیے ٹائم موجود تھا اور ہم نے نہیں کروائی. بالکل صاحبزادہ صاحب ایک آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, بڑی معذرت, ایک سوال کا جواب دیجیے. آج ڈسکس ہوا کہ آپ کے آئین میں, سنی اتحاد کونسل کے آئین میں غیر مسلموں کے لیے جگہ نہیں ہے, تو وہ نشستیں آپ کو کیسے دی جا سکتی ہیں, اس بارے میں کیا؟ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے. میں آپ کو ایک کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں جی. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکثر ریلیجس پارٹیز جو ہیں ان کے اندر غیر مسلم اقلیتوں کو پارٹی میں شامل نہیں کیا جاتا, لیکن ان کا ایک منورٹی ونگ بنایا جاتا ہے. جیسا کہ JUIF کے آئین اور دستور کے مطابق ان کی کلوز نمبر 3 کے اندر یہ چیز ڈیفائن کی گئی ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان JUIF کا ممبر بن سکتا ہے. That same thing is in SIC's manifesto. اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ یہ ہے سر کہ 2012 میں جب ہم اپنا ایک مائنورٹی ونگ بنا رہے تھے تو ایک خاتون تھی محترمہ نائلہ جوزف صاحبہ, انہوں نے ایک پبلک پروسیڈنگ کے لیے 30 مارچ کے لیے امریکن ایمبیسی سے $15,000 لیے. جو مخالف پارٹیز تھیں انہوں نے ہم پر الزام لگا دیا کہ SIC نے امریکن ایمبیسی سے پیسے لیے ہیں, جس کے اوپر ہم نے امریکن ایمبیسی کو خط لکھا اور امریکن ایمبیسی نے کلیریفائی کیا کہ یہ پرسن اسپیسیفک اماؤنٹ تھی, یہ پارٹی کو نہیں دی گئی. اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا گیا پاکستان کے اندر ہر کچھ عرصے کے بعد اقلیتوں کا کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے. جس طرح ابھی ریسنٹلی جڑاوالا میں ایک انسیڈنٹ ہوا, سوات میں ایک انسیڈنٹ ہوا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری کچھ NGOs جو کہ انٹرنیشنلی فائنانسڈ ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہوتی ہیں, اور جب وہاں پر پیسے دیے جاتے ہیں تو بیڈ نیمنگ آتی ہے ریلیجس پارٹیز کے اوپر. ہمارا مائنورٹی ونگ موجود ہے. سر ایک بات بتا صاحبزادہ صاحب, ایک گزارش ہے, یہ بتائیے گا کہ مائنورٹی ونگ کیوں ہوتا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سنی اتحاد کونسل, اور ادھر نام ہے جمعیت علماء اسلام, تو اس میں مائنورٹی ونگ کیا کرتا ہے؟ مائنورٹی ونگ سنی اتحاد کے لیے کوشش کرتا ہے یا ادھر وہ اسلام کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ جو مائنورٹی ونگ ہے اسلام کے لیے بالکل کوشش نہیں کرتا, اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی. ہمارا جو مائنورٹی ونگ ہے ہم نے اس کے لیے ایک طریقہ کار رکھا تھا کہ ان کو ہم رکن نہیں بنائیں گے تاکہ کل کلاکوں کو فائنانسنگ کا ایشو آتا ہے تو ہمارے یہاں بیڈ نیمنگ پارٹی کی نہ آئے. ہمارے حقوق گل صاحب جو ہیں وہ مائنورٹی ونگ کے ہیڈ ہیں. اب کس جگہ پر کوئی ایشو بنتا ہے, مثلا سوات والے ایشو کے اوپر SIC نے اپنا آفیشیل موقف دیا کہ وہاں پر جو پولنگ ہوئی ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, اس کی آئین میں اجازت نہیں ہے, اور جو کلپریٹس ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اسی طرح کسی جگہ پر مائنورٹیز کے خلاف اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہمارا مائنورٹی ونگ ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہم اس کے اکارڈنگلی وہاں پر اپنا رسپانس دیتے ہیں. تو مائنورٹی ونگ. اچھا صاحبزادہ صاحب, سر یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے جب سوال کے شروع میں بتایا لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے تھے, ابو بکر صاحب ان کی لائن جو ہے نا وہ شاید ڈراپ ہوگی, کوشش کریں گے ہم ان سے. نہیں, میں نے کہا میں اپنی بات کر رہا ہوں, اس لیے میں نے کہا شکر ہے, لائن مل جاتی ہے تو پھر اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا نخیل صاحب آپ اپنی بات بھی مکمل کیجئے, اور جو انہوں نے مائنورٹی ونگ کی بات کی نا وہ ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں کہ کسی اس کے اوپر ہم اپنی کوئی قانونی رائے جو ہے وہ لے لیتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اچھا نخیل صاحب, لطیف کھوسا صاحب آ گئے ہمارے ساتھ, ان سے ہم اس بات پر ان کی رائے لے لیتے ہیں. کھوسا صاحب بہت شکریہ. ایک تو آج کی جو سماعت ہوئی اس حوالے سے آپ کا اوپینین لینا چاہوں گی. اس کے علاوہ ابھی ہم صاحبزادہ صاحب سے بات کر رہے تھے, تو جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کوئی بھی جو غیر مسلم ہے ان کا ممبر نہیں بن سکتا سنی اتحاد کونسل میں, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مائنورٹی ونگ بنایا ہوا ہے. اس کی آئین میں اس کی کیا حیثیت ہے قانون میں, وہ تھوڑا واضح کیجیے گا.
دیکھیے پہلے میں اسی چیز کا جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اگر فرض کریں تو وصیت کرتا ہے کہ میری وراثت میں میری بیٹی جو ہے وہ حقدار نہیں ہوگی تو وہ غیر مؤثر اور کالعدم ہوتا ہے، اس لیے کہ جو چیز آئین یا شرع کے خلاف ہو وہ قابل عمل نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا اگر یہ لکھا بھی ہوا ہو کہ مائنورٹیز کو جو ہے اس پارلیمان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ اگر ان کا جو ہے سنی عقیدے سے تعلق ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ کوئی اطلاق نہیں ہو سکتا آئین کے برعکس کسی بھی ایسے معاہدے کا یا کسی بھی ایسی شک کا. اور پھر دیکھیے گا کہ الیکشن کمیشن کیا اس وقت، لیکن سر انہوں نے یہ ابھی واضح کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی جو اقلیتی رکن نہیں بن سکتا ہماری پارٹی کا، تو پھر اس کو پھر کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں اقلیتی رکن نہیں بن سکتا یہ بھی کالعدم ہے، اس لیے کہ آئین میں کوئی ایسی بندش ہو نہیں سکتی ہے. آرٹیکل 17 ریگولیٹ کرے گا. سر کھوسا صاحب آئین میں ہے نا بندش، ہمارے جو ملک کا وزیر اعظم ہے یا صدر جو ہے وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا. صدر اور غیر پارٹی کے وزیر اعظم تو نہیں بننے جا رہے ہیں نا. دیکھیں ایم این اے تو اقلیتی کی نشستیں مخصوص ہیں اور جو چیزیں مخصوص نشستوں میں ہے وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ملے گی. اور اس بات کو آئین ریگولیٹ کرتا ہے آرٹیکل 17. نہ تو الیکشن ایکٹ آئین پر حاوی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی پارٹی کی جو آئین ہے وہ تو بہت سر یہ بتا دیں کہ یہ جو پوزیشن ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں جیسے ابھی آپ سے پہلے ہم نے ان کے سربراہ کو لیا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کوئی اقلیتی ممبر جو ہے اس کا رکن نہیں بن سکتا لیکن ساتھ مائنارٹی ونگ ہم نے بنایا ہے، تو یہ چیز آپس میں کاؤنٹر ایکول ہو سکتی ہے یہ کہ مائنارٹی ونگ تو ہو مگر آپ ممبر نہیں ہیں تو یہ بات کوئی بات نہیں. دیکھیں مائنورٹی ونگ بھی ہر پولیٹیکل پارٹی کی ہے، اس کی بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر جس طرح آبزرویشنز بھی آج کی ہیئرنگ میں آئی، لوگوں نے یہ جو ہے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، عمران خان کو ووٹ دیا ہے. یہ ہمارا جو ارینجمنٹ ہے یہ اس لیے اس کی ضرورت پڑی کیونکہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے بنیادی طور پر ہمارا سمبل چھین لیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے ہمیں جو ہے انڈیپینڈنٹ جو ہے پھینک دیا، ہمیں انڈیپینڈنٹ بنا دیا. اور ہمیں انڈیپینڈنٹ وہ نہیں بنا سکتا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت کے آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. سمبل چھین لینے سے کھوسا صاحب آج جو ججز کی آبزرویشن آئی ہے اس میں یہ بھی تھا کہ یہ ارکان پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے تھے، اس کی حمایت سے جیتے ہوئے لوگ، تو کیا پھر اس وقت کچھ غلطی ہو گئی، کوئی ابہام تھا، یہ کیا ہو گیا پارٹی کے ذمہ داران سے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان پوری طرح سے جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ باندی اور لونڈی بنی ہوئی تھی. یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہماری پارٹی ہی کو منہدم کرنا تھا، مقصود تھا، اور یہی لندن پلان کا حصہ تھا. اس لیے نہ صرف یہ کہ انہوں نے سمبل ہی جو بلہ ہے وہ اس میں سے نکال دیا تھا، جو چوائس تھی سمبل کی وہ اس میں سے حذف کر دیا تھا. جس طرح ضیاء الحق نے تلوار کو نکال دیا تھا سمبل میں سے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلے کے نشان کو سمبلز کی فہرست سے ہی نکال دیا تھا. اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی تشریح غلط کر کے ہمیں انڈیپینڈنٹ جو ہے پھینک دیا اور ہمارے کسی کو جو ہے بینگن دے دیا، کسی کو چیڑی چکا دے دیا، کسی کو کٹورا دے دیا اور کسی کو کھوسا صاحب کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ آپ اتحاد کرتے؟ دیکھیں ایم ڈبلیو ایم بھی انڈر کنسیڈریشن تھی. میں اس پارٹی اس پارلیمانی اس وفد کا حصہ تھا جنہوں نے خان صاحب سے یہ چیزیں ڈسکس کی. میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن کچھ ہمارے ساتھیوں کے تحفظات کی بنا پر خان صاحب نے 3 چوائسز دی تھی. انہوں نے کہا جماعت اسلامی کے ساتھ بھلے کر لیں. میں خود بات کرتا رہا، حافظ نعیم صاحب سے بھی بات کی، میں نے لیاقت بلوچ صاحب سے بھی بات کی، لیکن چونکہ ہمارے پاس پاسٹی آف ٹائم وقت اتنا کم تھا، قلت تھی، کہ سنی اتحاد سے ہمیں جو ہے پھر ہم نے کر لیا. اور ایم ڈبلیو ایم آج بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ الائنس میں بھی ہے، ہماری سنگت بھی بہت مضبوط ہے اور وہ ہمارا بہت طاقتور اور مضبوط ساتھی بھی ہے آج پارلیمان کے اندر بھی
اور ہماری پارٹی کے ساتھ اچھا کھوسا صاحب ایک سوال تھا بڑا عجیب و غریب ذہن میں آیا, میں نے کہا میں آپ سے بھی پوچھ لوں, اگر فرض کیا سارے ہی آزاد جیت جاتے ہیں, کوئی پارٹی پارلیمانی پارٹی نہیں بنتی, تو اس صورت میں اگر سارے ہی آزاد ہوں تو مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی؟ دیکھیں یہ بات سوال وہاں آیا اور اس کا غلط جواب دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اس کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ کہ جو باقی 1% بچ گیا, 99% اگر جو ہے آزاد بنے تو وہ 1% میں بانٹ دیے جائے, وہ پھر اس کی روح مجروح ہو جاتی ہے جو آپ متناسب نمائندگی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہر پارٹی کو ملے گی. تو پھر جو ہے انڈیپینڈنٹ بھی ایک پارٹی کی حیثیت سے بیٹھتی ہے پارلیمان میں, ان کا انڈیپینڈنٹ تشخص کو پھر انڈیپینڈنٹ کو دے دے, اس میں کون سی قباحت ہے؟ انڈیپینڈنٹ بھی تو پھر وہ پارلیمانی پارٹی کے طور پر آپریٹ کرے گی پارلیمان کے اندر, کیونکہ ان کی جو ہے نشستیں جتنی بھی ہوں گی اس کی آپ نے متناسب نمائندگی کے حیثیت سے آپ نے مائنورٹیز اور آپ نے ویمن سیٹس دینی ہے. کھوسا صاحب کیا موڈ لگ رہا ہے آپ کو, فل کورٹ کا کیا موڈ لگ رہا ہے, کیا فیصلہ؟ دیکھیں فل کورٹ بالکل آئین کی روح پر جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ سپلٹ ججمنٹ بھی ہوئی تو بھی یہ 10-3 کی ریشو سے 10 جج صاحبان جو ہیں وہ نشستیں بدستور دیں گے, یہ اس کو ہمیں دیں گے, یہ سنی اتحاد کو بالکل دیں گے. 10 اور 3 ججز نے اگر اختلافی نوٹ دیا بھی تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ ان کو نہیں مل سکتی, جنہوں نے ان کی متناسب نمائندگی کے حساب سے. سر لیکن آج کی ہیئرنگ میں تو موڈ کچھ اور نظر آ رہا ہے. بالکل ایسا, آپ فکر نہ کریں, موڈ یہی ہوگا, آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. لطیف کھوسا صاحب بہت شکریہ آپ کا. چلیں کھوسا صاحب کا تو ان کو امید ہے کہ سیٹیں صاحب ابھی مجھے بریک پر جانا, بریک پر جا واپس آ کے پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. بریک لے کے دیں پھر واپس آتے ہیں پھر ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نخیز صاحب, صاحبزادہ صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی, کھوسا صاحب نے اپنی جو آئینی اور قانونی رائے ہے اس پر وہ بھی دی. کیا اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کھوسا صاحب جو کہہ رہے ہیں امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پوری ہو سکتی ہے؟ اور جو کیس صاحبزادہ صاحب لے کر جائیں گے کل, وہ کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا, صاحبزادہ صاحب نے ایک بات تو خود ہی بتا دی, وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں نا, یعنی کہ ہمیں وہ آر او نے نشان نہیں دیا تو مجبوراً ہمیں لڑنا. بات یہ ہے کہ آپ نے لڑا نشان پہ کہ نہیں لڑا, یہاں پہ بات ہوگی. نمبر 2, وہاں پہ کیس پی ٹی آئی کا نہیں لگا ہوا, سنی اتحاد کونسل کا لگا ہوا ہے. بالکل ایسے آپ وہاں 100 دفعہ کہتے رہیں کہ جی ہم تو بیسیکلی پی ٹی آئی سے جیت کے آئے تھے, یہ تو وہ لوگ ہیں, تو وہ تو سائڈ وہ باتوں میں بات نکالتے رہیں. تیسری بات, مجلس وحدت المسلمین کے بارے میں کھوسا صاحب نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ وہاں ہوتے, لیکن وہ میں بات ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. وہ بات میں بھی نہیں ڈسکس کرتا, ٹھیک ہے نا. آپ سب کو بھی پتا ہے اس میں بڑے مسائل آ گئے تھے, لہٰذا اس میں بعض ایسے مسائل تھے سمیرا جس میں شاید 2 ملکوں کے تعلقات متاثر ہو جاتے, لہٰذا کیونکہ وہاں یہ جاتے تو وہ ایک سیٹ, 1 یا 2 شاید ان کی سیٹیں تھیں, وہ جیتے ہوئے تھے, وہاں یہ مسئلہ نہیں ہونا تھا. اب ہیں شاید یہ جاتے تو وہ بھی ریکاؤنٹنگ میں ہار جاتے. نہیں, یہ کام جماعت اسلامی کے ساتھ ہو چکا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو بات بار بار وہ تو آپ مفروضے پہ بات کر رہے ہیں نا. اگر آپ سنیں نا, انہوں نے اب یہ کیا کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری سیٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر فیصلہ, یہ تو خیر بہت بڑا مارجن دے دیا کھوسا صاحب نے نا, ان کا حسن ظن ہے, انہوں نے بہت بڑا مارجن دے دیا. انہوں نے کہا جی 10-3 سے فیصلہ آئے گا, 3 ججز جو ہیں وہ مخالفت میں آ سکتے ہیں, باقی 10 ہماری حق میں آئیں گے, 7 سوری. اچھا بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنے مارجن سے یہ فیصلہ آئے گا, تو پھر آپ کو بتانا چاہیے نا کہ جس طرح پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم کھوسا اس پہ قاضی فائز عیسیٰ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, جی بالکل, تو اگر یہ دوسری پارٹی کہے کہ ہمیں اطہر من اللہ پہ اعتماد نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اپنی جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید ادھر سے کوئی ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا, اپنے ججز ہٹاتے جائیں, فیصلہ پھر خواہ کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں 2 فیصلے آ سکتے ہیں, تیسرا نہیں آنا. اچھا, یعنی 3 فیصلے ڈسکس ہو رہے ہیں نا, یعنی یہاں پہ ابو بکر صاحب نے کہا ایک فیصلہ تو یہ, بلکہ انہوں نے تو 4 کر دیے فیصلے. آپشنز دیے انہوں نے. آپشن نمبر 1 کہ ساری سیٹیں ایز اٹ از انڈو ہو جائیں, وہ دیگر جماعتوں کو مل جائیں. نمبر 2, وہ جو سنی اتحاد کی سیٹیں ہیں
मुबैना जी जी वो किसी को ना मिले, किसी को भी ना मिले। हाँ नंबर 3 वो उनको मिल जाए, वो उनको मिल जाए सुन्नी इत्तेहाद को, अच्छा। उनको मिल जाए। नंबर 4 बैक डेट्स में चले अब नंबर 4 बैक डेट्स में चले, अब नंबर 4 से शुरू होते हैं उस ओदे ते लाओ तुसी काटा, कांटा। अच्छा नंबर 4 तो छोड़ दें, ठीक है। नंबर 3 भी छोड़ दें अच्छा कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएंगी। ठीक है। 2 काम हो सकते हैं, या ये अंडू हो जाएगा फैसला या कि वो- दरमियान में रह जाएंगे। नहीं, या दरमियान में ये है कि वो सीटें इन सियासी पार्टियों को ना मिले, लेकिन उसका एक नुकसान है, उसमें भी एक आईनी प्रॉब्लम आ गई है। आप आईनी तौर पे वो सीटें निकाल नहीं सकते, ठीक है। वो सीटें तो देनी पड़ेंगी। बिल्कुल। किसको देंगे? अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो सीटें देते हैं तो इट मीन्स आपने उसे पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया, वो तो सीटें देने का मतलब ये बिल्कुल होगा। ऐसा ही है। लिहाजा फैसला पार्लिमानी जमात तो उसे इलेक्शन कमिशन भी तस्लीम कर चुका है ना, वरना हजूर, उसमें जो सुने- लोग सुने- शामिल हुए हैं वो नोटिफिकेशन ही ना आता। सुने ना, सुने पार्लिमान, देखे ना, ये अगर वो पार्लिमानी जमात होती तो मामला यहाँ तक ना पहुंचा होता। उस पे एक्सेप्ट कर लिया, उसमें शमूलियत को। हाँ जी नहीं, शमूलियत को एक्सेप्ट, आप मेरी बात सुने, आप शमूलियत वो जो है ना उनकी जवाद अहमद की पार्टी बराबरी पार्टी उसमें भी कर सकते हैं। सही है। वो तो उसको कह रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। Registered। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होना, और देखिए शनाख्ती कार्ड पे नहीं बाहर जाया जाता, इलेक्शन साथ पासपोर्ट बनता है। रजिस्टर्ड थी ना, कौन सी? SIC भी तो रजिस्टर्ड नुके साहब, ये नहीं, रजिस्टर्ड थी, लेकिन उसका इंतखाबी निशान पार्लियामेंट में वो कोई सीट नहीं लेके पहुंची थी ना। हाँ जी, हाँ, प्रॉब्लम ये हो रहा यही है, वजह। यही तो केस डिस्कस हो रहा है। और अब इसमें मैंने कहा 2 फैसले आ सकते हैं। अच्छा या उनको सीटें मिल जाएंगी, या नहीं मिलेंगे। नहीं, या दीगर जमातों को एज इट इज सारी सीटें मिल जाएंगी तकसीम, जैसे कि अंडू करेंगे ये, ठीक है। या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं मिलेंगी और उनको भी नहीं मिलेंगी। तो और फिर आजाद क्या रह होगा? जाएंगे। फिर पार्लियामेंट में जो भी मेरा ख्याल है चौथी मैंने option हाँ, पे जाना ये पड़ेगा नुके मैं साहब अच्छा, इनको। ये क्या अच्छा सवाल किया। इस बुनियाद पे मेरी प्रेडिक्शन है कि ये अंडू हो जाएगा, सारी सीटें सियासी जमातों को जैसे पहले हुआ है वही हो जाएगा। अच्छा चले, उसकी वजह है ना, अगर दोनों पहले तो तीसरा और चौथा नुक्ता तो हमने वो तो माइनस कर और दिया। ये नहीं, इनके खोसा पास साहब कोई कह रहे हैं ऑप्शन कि नहीं 10 बची से तो फैसला आएगा। हाँ मैं कहता हूँ जी उस वक्त भी हम खोसा साहब को लेंगे लाइन। अच्छा देखते हैं ना, देखते हैं। नहीं, देखिए मुझे तो हमारा लगता है नुकेश साहब तुम्हारा काफी- हमारा भी तुक्का है, ठीक है, जो एनालिसिस है वो एक तुक्का ही है ना। जी जी वो तुक्का हमारा लग जाता है या खोसा साहब का लग जाए, बड़ी अच्छी बात है। खोसा साहब की खुशी हमारी बिल्कुल, खुशी, क्योंकि वो और हमारा तुक्का लग जाए तो ये तो और भी खुशी की बात है। नहीं नुके साहब, उनका एक पॉइंट तो ठीक है ना कि वोट जो है ये पीटीआई के वोटर ने पीटीआई को दिया है। हाँ। ठीक है, उस लिहाज से अगर हम देखें, सियासी लिहाज से अच्छा, कुछ एक मिनट सुमेरा की बात लोग आज सुनो। ये भी कह रहे हैं कि ये सीटें जो है इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर अगर ये आगे स्टैंड करती है फैसले में तो शायद पीटीआई को ना मिल जाए, हाँ। क्योंकि उसमें भी कुछ अभी आजाद ये अब 5वां नुक्ता लेके आए पांचवा हैं। नुक्ता आ ये हो गया। सकता है। और इसका शोर है। एन मुमकिन है कि ये सारी सीटें जो हैं हो तो फिर अबू बकर साहब ये भी हो सकता है आजाद हो उम्मीदवार सकता है, जो फैसला नहीं आया, सुने ना। उसके मुतालिक हम क्या बात अच्छा करें? ये भी फर्ज कर लें, छठी option पूछ छठी ऑप्शन दे देता हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट फर्ज किया कहती है कि जी वो बैक डेट से सारा काम होगा, जी, जी। आजाद फिर से आजाद है और वो सारे आजाद मिल जाते हैं PMLN में या पीपल्स वाह, 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 पार्टी। छठा हो सकता है ना, अगर ये सारा चल रहा है। ठीक है, वो ठीक एक है। बंदे ने ना सुमेरा बात सुने, वो एक बंदे ने कहा ना कि मैं कल जा रहा था जी, तो मैंने देखा, मैं हाथी पे आता होता हूँ और मेरा हाथी उड़ता भी है अच्छा। और उसमें ब्रेकें भी हैं और फिर वो मुझे दफ्तर ये उतारता है, छठी ऑप्शन वही। सुने और फिर वो मुझे दफ्तर उतारता है और दफ्तर आने के बाद मैं जब घर जाता हूँ, सुन ले हाँ, क्लोजिंग सुन लेते हैं तो इसकी। तोते पे बैठ के जाता हूँ घर। दूसरा जो बैठा हुआ था उसने याकदम ना पहले ने कहा, उसने कहा यार तोते पे ये कैसे जा सकता है, ये बंदा झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा बाकी हाथी वाली गाल बर्दाश्त कर ली हाँ, ये है, भी तोता कर भी बर्दाश्त कर ले। तो जो 5 आपने ऑप्शन दिए हैं मुकेश साहब वो को छठी भी चौथी बर्दाश्त option कर है ले। ना। हियरिंग में ना जजेस मुझे कन्विंस नजर आए, बल्कि कहते रहे कि ये जो हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार थे ये पीटीआई का मैंडेट था। नहीं, ये बात तो ठीक है, वो ये कहते इसमें रहे। कोई शक नहीं भाई है। बात सुने, लेकिन वो ये इसलिए अखलाकी point बात जो हो रही है और उसमें जजेस आईनी- कहते रहे कि बेहतर होता ये पीटीआई में शामिल हो जाते। बेहतर होता। अबू बकर क्योंकि वो साहब कह रहे जी, हैं mandate उसका ये भी था। तो अब point नहीं है ना। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट फैसला है, आ जाएगा, उसमें हम देख लेंगे। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। चलिए अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। नुके साहब और अबू बकर साहब, हम जानते हैं जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है, अमन अमान को लेकर दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है पाकिस्तान में, और इस सारी सिचुएशन को देखते हुए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च करने का जो है वो
फैसला लिया गया और इस पर फिर हमने देखा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया, अपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि अपोजिशन जो है वो इसकी मुखालफत में है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि हमें एतमाद में लेना चाहिए था, इन कैमरा इजलास की उन्होंने बात की। फिर मौलाना साहब ने इसको अदमे इस्तेहकाम ऑपरेशन का नाम दे दिया, ANP भी इसको कबूल नहीं कर रही है। तो अबू बकर साहब, आपको क्या लगता है इस ऑपरेशन की वाकई इस वक्त ज़रूरत थी? देखिए, जो कौमी सलामती के और सिक्योरिटी के मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो डे बाय डे कोई इस्तेहकाम की तरफ तो नहीं जा रही। डे बाय डे हमें फील होता है कि सूरत हाल ख़राब हो रही है और वो जो ज़रब अज़ब के या उसके बाद के जितने भी हमारे जो सूरत हाल थी टेररिज्म को लेकर, या हमने नेक्टा बनाया या APS के अटैक के बाद जिस तरह पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी और उस वक्त धरना भी कॉल ऑफ हो गया था, तो उसके जो नताइज पॉलिटिकली निकलने थे जिस पे हमें बड़ा इत्मीनान भी था और लगता था कि सूरत हाल एक नया टर्न ले जाएगी जी। और मुल्क इस्तेहकाम की तरफ चला जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो वो बदकिस्मती से नहीं हो सका। एक तो ये एक फैक्चुअल बात है, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड में तो कायम हुआ ना, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन लॉन्च देखे ना, अब उसके वो इसलिए नहीं हुआ कि बाद सियासी पार्टियां उनकी आलाकार बनी रही। सुन ले, ये ब्लेम गेम में रह जाए, ये नहीं ब्लेम गेम नहीं है, या जो टेररिज्म के खिलाफ जंग है, ये हमारा कौमी मिशन है और मुश्तरका है। बात यह है कि अब जो कुछ हो रहा है इसके नतीजे में आप इस बैकग्राउंड में इस चीज को मत भूलें कि हमारे जो दोस्त मुल्क हैं चाइना, उसकी तरफ से भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, कुछ बात हुई है पिछले दिनों, बड़ा जो एलामिया है डिक्लेरेशन ज्वाइंट, वो डिस्कस होता रहा है कि एक सिक्योरिटी और एक स्टेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है इन रिलेशनशिप को फर्दर बेहतर करने के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। बिल्कुल ऐसा उसके लिए सियासी जमातें मिल बैठी, फिर चाइना से एक वजीर आए, उन्होंने भी डिस्कशन किया कि एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इस्तेहकाम है, और दूसरा सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जाए। ये उस तनाजुर में सारी चीजें हो रही हैं। नंबर एक, मैं इस अबू बकर साहब एक लाइन ले लीजिए। सिक्योरिटी से मुराद उनकी थी कि जो चाइनीज वहां पे काम कर रहे हैं या जो उनके मंसूबे हैं उसकी सिक्योरिटी, टेररिज्म के वाकयात हैं, सिक्योरिटी ठीक है, और ये टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहे हैं, खुसूसन उन इलाकों में जहां से लोग ड्यूरेंट लाइन के उस पार से आते हैं और बिशाम तक चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, तो एक्चुअली उनके खिलाफ हो रहा है। अब देखें, बात यह है कि इतना बड़ा ऑपरेशन जो है ये हम पहली दफा तो नहीं कर रहे, हम ये तीसरी चौथी मर्तबा कर रहे हैं। हर दफा इसी आहनी आज़म के साथ जाते हैं, कार्रवाइयां करते हैं, सिचुएशन बेहतर होती है और उसके बाद नताइज जो है वो कामयाबी से हम जो है ना वो हमारे काबू में नहीं आते। नतीजा ये निकलता है कि फिर हमें 4-5 साल के बाद नया ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ता है। तो अब सूरत हाल ये है कि जिस सूबे में इसका ज्यादा इम्पैक्ट जाना है या जहां पर ये होना है, वहां की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी आज की बॉडी लैंग्वेज, आज के बयानात क्या हैं। ANP भी इसकी मुखालफत कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान JUIF बड़ा नेटवर्क है, बड़ी जमात है, KP में और बलूचिस्तान में उसके असरात हैं, वो भी इसे अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं। और वहां पर जो हुक्मरान जमात है उस सूबे में वो तो खुलेआम कह रही है कि ये इस तरह तो नहीं होगा। तो इस पर कंसेंसस बढ़ाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में मामला लाना पड़ेगा, लाना चाहिए और बिलाखिर हुकूमत को लाना भी पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो बात यह है कि इसमें मेरा ख्याल है पार्लियामेंट की जो एक हमारी इज्तिमाई दानिश है उसको आगे रखना चाहिए, ताकि ये पॉलिटिकल फ्रंट जो है ये अपने अंदर इत्तेफाक राय पैदा करे। ठीक है, इसको मोर एंड मोर डिस्कस करना चाहिए, मोर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि जब ये ऑपरेशन होगा, हम एक दफा पहले इससे गुजरे हैं। बिल्कुल, अपने ही मुल्क में हमारे शहरी IDPs हो गए थे। ठीक कह रहे हैं आप। तो बात ये है कि ये कोई आसान तो नहीं है ऑपरेशन करना ना, बिल्कुल, और करना हमारी जरूरत भी है। सबसे बड़ी बात है लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अबू बकर साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी डिमांड की गई है चाइना की तरफ से। मेरा ख्याल अगर उसको हम सेकेंडरी रखें और प्रायोरिटी हमारी जब प्राइमरी जो हमारी डिमांड है वो हम सिक्योरिटी को रखें तो ज्यादा बेस्ट होगा, और ये ऑपरेशन उसके लिए बेस्ट है। तो फिर इसको डिनाई इसको फिर नहीं करना चाहिए ना, इस तरह से जमातों को इकट्ठा करके पार्लियामेंट इस तरह से। बिल्कुल सही, इस तरह से। जी नोखे साहब, आप भी इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि कैमरा इजलास और ये सारी पार्टीज को एतमाद में लेना चाहिए? हाँ, इस पे मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो अबू बकर साहब ने बात की उनमें से कुछ बातें हैं जिससे मेरा इख्तलाफ है। जी प्लीज। पहली बात तो ये, वो एंड में खैर उन्होंने बता दिया, क्या ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? पहला सवाल, यानी अदम इस्तेहकाम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कार्रवाइयाँ करते जाएं। जी बिल्कुल, आपने कुछ नहीं करना। अगर आप कुछ करेंगे तो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ऑपरेशन करने से अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा या ऑपरेशन ना करने से अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। नंबर 2,
یہ کہیں بھی ہو, یہ کسی بھی صوبے میں ہو, دہشت گردی کے خلاف تو سارے متحد ہیں نا. بالکل. لہٰذا کوئی صوبہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ ہمارے صوبے میں آپریشن ہوگا تو ہم اس کو اون نہیں کرتے, نہیں, ہم اس کے خلاف ہیں. بالکل نہیں کہنا چاہیے. اچھا, میں جو بات کر رہا ہوں, پہلے بھی بلیم گیم انہوں نے کہا, آپ کے علم میں ہے کہ کون سی سیاسی جماعتیں دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہیں؟ ان کے کچھ نام ہیں دہشت گردوں کے. ہمارے ایک ریلیجیس پارٹی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ وہاں بم دھماکے نہیں ہوتے. جی جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ تو ہے نیریٹو پارٹیوں کا ہے, دیں خلاف ان کے بیان, کیوں نہیں دیتے؟ دوسری بات یہ کہ جو پارٹیاں, جن پارٹیوں کا اس صوبے میں کے پی میں جو پارٹیاں ان ہیں, جی جی, آپ یہ حقیقتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو بھی تھریٹس ہیں. یہ بعض اوقات اس خوف کے تحت بیان دے رہے ہیں کہ یہاں آپریشن نہ کریں, کیونکہ ان کو جو تھریٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ نے اس کی حمایت کی تو آپ بھی اٹھ جائیں گے. اے این پی تو بیچاری پہلے ہی آپ دیکھیں لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکی ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل. تو اے این پی سمیت میں باقیوں کے نام نہیں لیتا. سب کو ہیں تھریٹس تو وہاں کے نہیں, یہ خاص طور پہ ہیں کہ آپ نے اس بیانیے کی حمایت نہیں کرنی, ٹھیک ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں, اور فوج جو ہے اس سے پہلے انہوں نے بتایا ضرب عضب قومی کا آپریشن, پھر اس کے بعد یہ عزم استحکام. پہلی بات تو یہ کہ عزم استحکام, روز لاشیں اٹھا رہی ہے فوج وہاں, بالکل, اور وہ عزم استحکام آپریشن لانچ کرتی ہے اور آپ اس کا نام بگاڑ کے رکھتے ہیں عدم استحکام. بالکل, بڑے افسوس کی بات. مطلب پہلی سطح پہ آپ نے ایک جگت بازی کا آغاز کر دیا. عدم استحکام کیسے ہوگا, صرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نا, کیسے ہوگا؟ یعنی ان لوگوں کو چھوڑنے سے ہوگا یا ان لوگوں کو پکڑنے سے ہوگا؟ بالکل صحیح ہے. لہٰذا آپریشن وقت کی ضرورت ہے اس معاملے میں. یہ جو ہے نا کنونس کرنا پارٹیوں کو, کنونس تو کریں کہ اس میں کنونس کرنے والی کوئی بات ہو نا. میں ابو بکر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیں مجھے آپ کنونس ہیں یا نہیں؟ میری بات سن لیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کے جو خد و خال ہے. آپ پرنسپل بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اب ہمارے سامنے اختلاف آ گیا نا. چلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں نا کہ اختلاف کس نقطے پہ ہے, یہ نہیں سمجھ آئی. تو ان کو بٹھائیں, میں نے کہا اختلاف کس نقطے پہ ہے, وہ سامنے آیا. اختلاف یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر سیکیورٹی نہیں چاہتے, نہیں آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں, یہ جملہ ہے, ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے نا ان کو سنیں گے تو کسی سچویشن. ابو بکر صاحب اور نخیل صاحب, اگر دیکھتے ہیں نا اب حکومت اس کے اوپر کیا رسپونڈ کرتی ہے. اگلا ٹاپک جو ہے وہ بھی ہمارے پاس چونکہ ٹائم کم ہے, وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ظاہر اتحادی جماعتیں ہیں, اور اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی, تو وہ جیسے کہ نخیل صاحب کہہ رہے تھے کہ تھوڑا نخرہ تو بنتا ہے, وہ بھی کیے گئے. لیکن پھر ہم نے دیکھا بلاول صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی, اس میں بہت اچھے طریقے سے کلوزنگ کی گئی. پھر ہم نے آصفہ بھٹو صاحبہ کو بڑے سخت الفاظ میں کل جو ہے وہ تقریر کرتے بھی ہم نے سنا, ان کو بجٹ کے اوپر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ عوام کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ ابھی بھی سیاسی کشمکش چل رہی ہے. نخیل صاحب پہلے میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. ابھی بھی مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ کوئی نہیں ہو رہی, صرف باتوں کی حد تک ہیں. اور پہلے بھی باتوں کی حد تک کی تھی, تو جب وہ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ ہو گیا تو پھر تو ابھی دیکھیں نا پاس ہوگا بجٹ, نہیں وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا. فیصل وارڈر نے کیسا کمال جملہ کہا. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ مجبوری ہے اتحادی جماعتوں کی نا کہ وہ ساتھ ایک ایک چھوٹا چھوٹا کنکر بھی مارتے جائیں. اب آپ اس کو الٹ کر لیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو اور پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کی اتحادی ہو. سب کوئی ڈیمانڈز ایسی جو پوری نہیں ہو رہی؟ ڈیمانڈز یہی ہیں نا کہ ان کے وہ کہتے ہیں کچھ مخصوص جگہیں ہیں, کوئی لا آفیسرز جو ہیں وہ ان کی مرضی کے لگائے جائیں, ٹھیک ہے, اور ان پہ ظاہری بات ہے اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں شہباز شریف صاحب کے پاس. وہ مان بھی گئے ہیں, حکومت مان بھی گئی ہے. یہی اس کو الٹ کر لیں, اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی, اتحادی پیپلز پارٹی کی جگہ نون لیگ ہوتے تو یہ اسی طرح انہوں نے بھی کہنا تھا, خلاف بھی بات کرنی تھی. اب یہ جو کہنا کہ جی مجھے بتائیں سندھ کا بجٹ جو آیا ہے وہ عوامی ہے, آپ پوچھ لیں وہاں کی اپوزیشن سے پوچھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. کیا پنجاب کا بجٹ عوامی ہے, یہ اپوزیشن سے پوچھ لیں وہ مخالفت کریں گے. تو بجٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یکدم ساری چیزیں ایک طرف منتقل کر دینی ہیں, یہ ایڈجسٹمنٹ ہے. کچھ کم کر دیں, کچھ ادھر سے بوجھ کم کر دیا, اہداف کچھ یہ پورے کر لیے, کچھ یہ فلانا اس طرح سے پورے کر لیے. بنیادی طور پہ تو میں نے اس دن بھی کہا تھا, ان حالات میں اس سے میرا خیال ہے اس معاملے میں یہ دے دینا چاہیے تھا, پیپلز پارٹی کے حوالے کر دینا چاہیے تھا کہ آپ بجٹ بنا دیجئے, ہم اس پہ چل لیتے. تو یہ بات انہوں نے کی ہے نا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. بھئی اعتماد میں میری بات سنیں نا, اعتماد میں کس, میں نے وہی کہا وہ تو ہے ہی نہیں اس میں کابینہ میں.
تو آ جائے نا, اسی لیے تو کہتے ہیں اس میں کیا اتحاد میں تو ہے نا, کم سے کم ان کے ساتھ بیٹھ کے چلیں اب آ گیا نا بجٹ, چلیں اب آ گیا نا بجٹ, اس میں تجاویز دے دیں, ابھی تو بحث ہو رہی ہے نا, اس میں بتائیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ, اور پھر جو چیز نہیں ہونی چاہیے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے, ٹھیک ہے. جس میں ریلیف دے رہے ہیں اس کے پیسے کہاں سے کور ہوں گے. ابوبکر صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو بھی مطالبات تھے وہ جائز تھے, وہ پورے ہو گئے ہیں, ان کے گلے شکوے جو ہیں وہ بھی دور ہو گئے, لیکن ابھی بھی لفظی جو جنگ ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں یہ جو اس وقت اتحادی صورتحال ہے نا پنجاب میں یا وفاق میں, پیپلز پارٹی شامل تو ہے, اس نے نمبرز بھی پورے رکھے ہوئے ہیں حکومت کے, ظاہر بجٹ بھی پاس ہو جائے گا, جی بالکل, لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں ظاہر ہے وہ ایک بڑی یونیک سی پوزیشن ہمیں لگ رہی ہے نا, چونکہ وہ ایک طرح سے خاموش اتحادی ہیں, لیکن وہ حصہ شاید کچھ زیادہ چاہ رہے ہیں وفاق میں بھی اور شاید صوبوں میں بھی, اور جبکہ حکومت تو ان کو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ وزارتیں بھی لیں, آپ ہمارے ساتھ برڈن بھی شیئر کریں, آپ پر جو تنقید ہونی ہے وہ بھی ہمارے اوپر تھوڑا سا اس کا بوجھ کم ہو جائے, اگر کچھ فوائد ہونے ہیں یا چیزیں ٹرانسفارم ہونی ہے تو آپ بھی کریڈٹ لے لیں, ہم بھی لے لیں گے. تو اس پوزیشن سے تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی ریلیکٹنٹ ہے اتنا اوپنلی جو ہے نا چیزوں کو شیئر کرنے میں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ان کے زیادہ پرابلمز پنجاب میں تھے, کچھ لا آفیسرز کو لے کر آپ کہہ رہے ہیں, جس طرح سے پنجاب حکومت نے ایک انیشیٹو شاید لے رہی ہے اس گفتگو کے نتیجے میں کہ کوئی ایڈیشنل سیکٹری ٹائپ کوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کوئی ایک جو ہے نا تعینات کیے جائیں یا شاید کر دیے گئے, جو پیپلز پارٹی کے صوبے میں معاملات کو لے کر جو چیزوں کو ڈیل کریں. جی جی, تو اس طرح کی پوزیشن ہے. لیکن بجٹ کو لے کر تو بجٹ تو آپ کو پتہ ہے ایک قومی ایشو ہوتا ہے, اور یہ ہماری پوری قوم کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور تمام سیاسی جماعتیں تقریریں نعرے لگانے کے بعد تھوڑی بہت اپنی پوزیشن کو آگے پیچھے کرنے کے باوجود اس پروسیس کا حصہ بنتی ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, تجاویز دیتی ہیں, اور ان پر کچھ پہ عمل ہوتا ہے, کچھ پہ نہیں ہو سکتا. بجٹ میں پاس ہونا ہوتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو میڈیا میں ڈیبیٹ لانے کی بجائے تجاویز بھی دے اور حکومت کو کنونس بھی کرے. ٹیکسز کے اوپر پیپلز پارٹی درست بات کر رہی ہے کہ یہ جو ٹیکس ایٹ سورس کٹ رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے, اور انرجی کے بلز کے اوپر یا پیٹرول کے اوپر ہم لیوی بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بہت آسان ٹیکسیشن ہے. وہ جو ایک پروگریسو اور انوویٹو ٹیکسیشن ہے وہ زیادہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس پر اگر دونوں جماعتیں اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر کام کریں تو شاید کو متبادل ریونیوز کے ویز بھی ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے, میں شارٹ کامنٹ لینا چاہوں گی, نخیع صاحب آپ کا بھی, ابوبکر صاحب آپ کا بھی. علمین صاحب نے جی یہ دعویٰ آپ کیا ہے گنڈا پور صاحب نے کہ باجوہ کا امریکہ یا نواز شریف کے ساتھ پلان تھا کہ فیض کو ہٹا دیا جائے, جس کی باقاعدہ طور پر اب ان کی طرف سے یہ آ گئی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, تردید آ گئی ہے نون لیگ کی طرف سے. تو یہ اس طرح کے دعوے کیوں کر رہے ہیں گنڈا پور؟ دعویٰ تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ باجوہ صاحب کے ساتھ ناراضگی کے باوجود خان صاحب ان سے ملتے رہے تھے. خبر تو یہ بھی آ رہی ہے نا, تو بتائیں مجھے پھر کیا جائے. تو یہ دعوے ہیں نا. نہیں گنڈا پور صاحب کو تو آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں, یہ گنڈا پور صاحب کو اجازت ہے, وہ زبانی کلام میں جو مرضی کہتے ہیں, ان کو اجازت ہے, کل 100 خون معاف ہے. اچھا چلیں, اب آپ نے تو اس کو بہت لائٹ لے لیا ہے. نہیں لائٹ ہی لینا, اور میں کیا کروں, اس میں کیا حقیقت کہاں سے لے آؤں. ایک بندہ اٹھ کے کوئی دعویٰ کر دیتا ہے تو جواب میں نے دینا ہے اس کا, وہ کچھ ثبوت لائیں جس پہ بات ہو سکے. ٹھیک ہے, ابوبکر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ, کتنی سچائی؟ گنڈا پور صاحب کا معاملہ ہے, ان کی بات ہے, وہ بڑے چوکے اور چھکے لگا رہے ہیں, لیکن جی یہ بڑی عجیب سی بات ہے, چونکہ پہلے موقف ان کی بڑکوں کے بھی 100 دن ہو گئے. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے ایما کے اوپر یا اس کے اشارے کے اوپر, یا انہوں نے پہلے پلاننگ کی, وہاں پر کوئی جو ہے نا لابنگ کی حسین حقانی صاحب کے تھرو. پہلے یہ موقف تھا نا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا ہٹایا جائے, اور اب تک کا بیانیہ یہی تھا. لیکن یہ تو بڑی انہوں نے عجیب بات کر دی ہے. لیکن آج کل اس طرح کے بیانات کا موسم ہے. محمد زبیر بھی کچھ بیانات دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بھی ملتا رہا ہوں. مجھے یہ ابوبکر صاحب گنڈا پور صاحب نے یہ بیان ڈے ٹائم میں دیا ہے یا شام کے بعد دیا ہے؟ نہیں یہ تو مجھے علم نہیں ہے. اچھا, لیکن اگر یہ پتہ چل جاتا تو اس کا وہ حساب لگانے میں ذرا آسانی رہتی. جاتے جاتے ایک اور پوائنٹ جو وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم نے اسی شو کے دوران بھی تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا ہے. نخیع صاحب سوات والا جو واقعہ ہے اس پہ 23 افراد گرفتار ہو چکے ہیں, تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بھی تشکیل دے دی. اس واقعے پہ کیا کامنٹ کریں؟ بہت خوفناک واقعہ, بہت شرمناک واقعہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آپ یقین کریں, میں تو یہ سمجھتا, دیکھیں عام جنرل عوام کو آپ دیکھیں نا تو یہ بڑے نارمل ہے, یعنی گھروں میں کیبل بھی لگی ہوئی ہے, ہیڈ فون میں گانے بھی سن لیتے ہیں, موبائل بھی یوز کر لیتے ہیں, سب کچھ. لیکن اس واقعے میں مین جو افسوس ہوتا ہے جس بات کا کہ یار کسی پہ بھی کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے, اور اس کا پروف
وہ انویسٹیگیشن میں پروف اس کا کہاں آیا؟ وہ آپ کو جو مقدس کتاب کے قرآن کے جلے ہوئے اور آنکھ ملے، جی جی جلے ہوئے اور آنکھ ملے تو کہاں سے ملے؟ اس کے کمرے سے ملے، بالکل صحیح. اس نے جلائے ہوئے تھے. جن لوگوں نے الزام لگایا، جن لوگوں نے اعلان کیا کو خدا کا یہ دیکھیں نا، پھر کہا جاتا ہے مجھے بتائیں کیا فائدہ اس قانون کا جو حکومت نے منظور کیا ہوا ہے جس کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. بالکل صحیح ہے، اسی لیے تو دوسرے کہتے ہیں پھر قانون تو آپ خود نہیں مان رہے. بالکل صحیح. اس بات پہ تو جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ اس قانون کو کسی نے غلط کہا تو اس کی بھی جان لے لی جائے، لیکن اس قانون کو ماننے تو صحیح. اس قانون وہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے اور سامنے آئے گا تو اس کو قرار واقعی سزا ملے گی. بہت شکریہ گل نخیز اختر صاحب آپ کا بھی، احمد ابوبکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا، اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.